لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ودينه وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيئين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحبان تر والد شبیر و شبر فشانہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کے ذیل میں ہماری یہ مجلسیں الحمدللہ آج اختتام پذیر ہو رہی ہیں. گفتگو طویل ہے، مجلسوں کا وقت، آج کے اس عشرے کی آخری مجلس. کوشش کیا کہ تقابلی جو آیات ہیں اس کو پیش کیا جائے کہ اللہ کی نگاہ میں کیا چیزیں برابر ہیں، کیا چیزیں برابر نہیں ہیں. جس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے اور کل جہاں رکا وہیں سے جڑنے کی کوشش بھی کروں گا، مگر اس کا تھوڑا سا کیونکہ مجلس ہوتی ہے تو لوگ ابتدا سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا کوئی بندہ آج کی اس مجلس میں ہو یا آج کی یہ مجلس سنے تو اس کے لیے پرانی گفتگو شروع کر دوں تو اس کے لیے مشکل ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ نصیحتیں صاحبان عقل ہی عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. آگے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ارشاد ہوا قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. قل کہہ دیجئے، هل يستوي کیا نہیں دیکھنے والے اور یعنی نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں، دیکھنے والے اور نہیں دیکھنے والے یعنی آنکھ رکھنے والے اور آنکھ نہ رکھنے والے، نابینا اور بینا رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اور یہاں
جو تشریح ہوئی آنکھ رکھنے والے اور آنکھ نہ رکھنے والے، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے سے مطلب یہ ہے کہ جو عقل کا استعمال کرے وہ، جو عقل کا استعمال نہ کرے وہ. آج کل والی گفتگو کو جڑنے کے لیے سورہ فاتر کی جو آیت 19، 20، 21 کی تلاوت کیا تھا وہاں سے میں مل رہا ہوں. وما یستوی الاعمی والبصیر، پرانی اوپر والی گفتگو سے سورہ انعام والی آیت سے یہ جڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں چند جملے الگ ہیں. پہلے کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. چھوٹی سی چیزیں بھی کسی کے سامنے رکھیے وہ بھی بتا دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. خاکی بشر خاکی بشر ہے، نوری بشر نوری بشر ہے. نور کے بغیر نتیجہ نہیں ہے. جسے ہم نابینا کہتے ہیں اور جسے ہم بینا کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ نور کا ہے. نور، ہاں. اس پورے خاکی بشر میں جو چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ نور ہے، اور نور نقطوں میں بیٹھا ہوا ہے. نور نقطے میں سمٹا ہوا ہے. نور جو ہے وہ ایک نقطہ ہے. یہ اگر ڈیمیج ہوا تو پھر پورے وجود کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. مولانا اہمیت کم ہو جاتی ہے. میں خالی سمجھانے کے لیے، بہت خوبصورت ایک رشتہ آیا ہے، بس سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھتا نہیں اسے. کون دے دے گا؟ رشتے میں چاہے 2 بیٹی ہوں یا 4 بیٹی ہوں، اب آپ اسے داماد کی شکل میں، بہو کی شکل میں، جب رشتہ طے ہو خالی یہ کہا جائے بس انہیں دکھتا نہیں ہے تو سارے گھر والوں کے منہ بن جائیں گے. کیوں بھائی اتنے اچھے خاصے آدمی؟ بولے مولانا سب صحیح ہے، دکھتا نہیں ہے. دکھتا نہیں میں کیا چیز ہے؟ نور ہے. نور نہ ہو تو اس بشر کی حیثیت نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اگر نور نہ ہو اس بشر کی حیثیت نہیں ہے، اور دین میں نور آل محمد کا وجود نہ ہو تو اس دین کا ایسے ہی بیڑا غرق ہے جس طریقے سے اس انسان کے وجود میں نور نہ ہونے پر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. نور کی اہمیت ہے. بہرحال بینا اور نابینا، عقل رکھنے والا اور عقل نہ رکھنے والا برابر نہیں ہے. اس کے آگے کیا جو جملہ ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور اجالے برابر نہیں ہو سکتے. اجالے، اللہ نے آل محمد کو نور خلق کیا اور بقیہ افراد خاکی ہیں. اجالے یعنی اندھیرے اور اجالے برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا جس میں انسان پریشان رہتا ہے، نتیجہ نہیں، راحت نہیں، سکون نہیں، اسے کہتے ہیں اندھیرا. اجالا راحت، اطمینان، سکون، برکت، کامیابی، نتیجہ. یہ کیا ہے؟ یہ اجالا ہے. میں کل جہاں چھوڑا تھا اب میں جڑ رہا ہوں یہاں سے، ابھی تک خالی ایک بات کو واضح کرنے کے لیے. کل جہاں ہم لوگ رکے چھوٹے تھے، مصائب پہ آیا تھا، نور کا ایک فلسفہ ہے. جو شے نور میں ہوتی ہے اندھیرے والوں کو دکھائی دیتی ہے. اجالے میں رہنے والا اندھیرے کی چیز نہیں دیکھ پاتا، لیکن اندھیرے میں جو ہے وہ اجالے کے ہر ذرے کو دیکھتا ہے. یہ کل یہاں ہماری گفتگو تھی. آج جہاں سے میں شروع کروں گا، اگر اس کو آپ نے سن لیا تو میں سمجھوں گا میری مجلس کامیاب ہو گئی. کبھی کبھی چیز دکھنے میں ہلکی ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت اگر دیکھا جائے بہت بھاری ہوتی ہے. لوہا وزنی اعتبار سے ہاتھ جھک جائے
سونا گران کے اعتبار سے ہاتھ نہ جھکے مگر قیمتی ہوتا ہے. میں ایک قیمتی نقطہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں. ہلکا ضرور ہے مگر قیمتی ہے. کیا چیز ہے حضرات؟ نور. نور نور کو سمجھیے. نور بہت اہمیت کا حامل ہے. نور کے بغیر نتیجہ نہیں، نور کے بغیر راہ نہیں، نور کے بغیر منزل نہیں. کوئی بھی گاڑی رات میں بغیر روشنی کے چلے تو پھر دیکھ لیجئے نتیجہ کیا ہے. تیز رفتار میں چلنے والی گاڑی کی اگر لائٹ آف ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اندھیرے میں، وہ آپ کو پتا ہے. وہ بھی کسی. اب میں جو نقطہ پیش کرنا وہ کیا ہے؟ نور کی خوبیوں میں ہزار خوبیوں میں سے ایک سناتا ہوں. ایک سنا چکا، یہ دوسرا سناتا ہوں. وہ کیا ہے؟ نور میں آ جانے کے بعد چیز ہلکی ہو جاتی ہے. بس میری یہ بات آپ سن لیں للہ. نور میں آ جانے کے بعد چیز ہلکی ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ کیا مطلب؟ پہلے یہ ذہن میں رہے، محمد و آل محمد نورانی شخصیتیں ہیں. یہ نورانی کشتی ہے. یہ ہدایت کے چراغ ہیں مگر بذات خود یہ نور ہیں. نور کا فلسفہ ایک سنا چکا. دوسرا یہ ہے کہ جو شے نور میں آ جائے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، اس کا وزن نہیں رہ جاتا. دو مثالیں، ایک میں دو باتیں. نمبر ایک، جو چیز بھی آپ دیکھیں، مثلا ممبر فرض کیجئے 50 کلو کا ہے، مگر یہ ممبر جب میرے آنکھ میں آ جائے گا تصویر کے شکل میں، سارے زینے اس میں ہوں گے میرے تصویر میں دیکھنے میں. مثلا اتنے سارے مومین کو دیکھ رہا ہوں، سب چہرے ہیں، سب کے ہاتھ میرے یہاں سب سیف ہے. جب میں بند کر کے شیخ صاحب کو یاد کروں تو سر سے لے کے پیر تک کے پورے کپڑے اور پورا چہرہ، آنکھیں میرے پاس ہیں. کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر یہاں والے شیخ صاحب جو میرے نور میں داخل ہوئے ہیں وزن نہیں رکھتے. نہیں، میرے ساتھ رہیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شے نور میں آنے کے بعد وزن ختم ہو جاتا ہے اس کا. یہ جو قرآن مجید یہاں رکھی ہوئی ہیں، اتنے سارے اگر ایک آدمی کو اٹھانے کو کہیں تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. کم از کم 100 کلو سے ابو ہیں، زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے 150 کلو کی کتابیں ہوں، رائٹ اینڈ لیفٹ. لیکن یہی چیز جو آپ صفحے کے طور پہ 5500 پیجز ہیں یا سم تھنگ، جو بھی اتنی وزنی کتابیں، جب ایکس رے ہونے کے بعد جب یہ اس کا پی ڈی ایف فائل بنتا ہے تو آپ کے پاس ریئل کتاب ہے اور میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے. تو آپ نے کہا پیج نمبر 100، میں نے اٹھایا. 1000 کتابیں آپ بولتے جاتے ہیں، میں اٹھاتے جاتا ہوں. 2 انگلیوں میں میرے ہے، آپ کے پورے ہاتھ میں ہے. 4 کتابیں آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، میں ہزاروں کتابیں رکھے ہوئے ہوں. نہ پیج کم، نہ رنگ کم، نہ کل. مجھے نہیں پتا آپ کیسے اس کو برداشت کریں گے اور میں کیا چیز سنانے کے لیے یہ آپ کے پاس لے آیا. یعنی نہ پیج، نہ رنگ، نہ صفحہ، کوئی چیز کی کمی نہیں. ساری کتاب میرے پاس ہے. آپ 100 کتابیں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، میں 1000 کتابیں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں. ہلکی کیسے ہو گئی؟ کا مولانا جب شے نور سے گزرتی ہے تو وزن اس کا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور چیز سیف ہو جاتی ہے. نور کے باہر چیز وزنی ہوتی ہے، نور کے اندر آنے کے بعد چیز ہلکی ہو جاتی ہے. ایک پہلے صلوات بھیج دیجئے. نور میں آ جانے کے بعد چیز ہلکی ہو جاتی ہے. اگر یقین نہ آئے تو مدینے سے لے کے میں کربلا تک کے ایک ہلکے سے سفر میں آپ کو بتا دوں. دولت مند ایک وزنی ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے. دولت مند کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کا ایک وقار. جب تک یہ نور کے باہر ہو تو وزنی ہے. ملیکۃ العرب، غلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ملیکۃ العرب، اب کیا تعریف کی جائے بی بی کی، اتنا کافی. ملیکۃ العرب،
لائن جہاں غلاموں کے لگے ہوں، خود رسالت مآب جن کے یہاں بزنس پہ گئے ہوں، لیکن وہ بی بی جب تک ادھر تھی وزن تھا. جیسے ہی در آل محمد پر آئیں، دولت کو بھی لٹا دیا، سب ہو گیا، خود اتنی ہلکی ہو گئی کہ اب وہ دولت کا عطا پتہ نہیں ہے، وہ بی بی کا وجود ہے. جناب حر ادھر جب تک تھے وزن تھا، سپہ سالار، لشکر کے علمدار، ہزاروں کا لشکر، پاور، وزن. جیسے ہی شب عاشور کے بعد ادھر آئے، وہ وزن نہیں ہے. ادھر آنے کے بعد حیثیت وہی، چیز وہی، شخص وہی، مگر ادھر کا وزن الگ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، در اہل بیت سے ہٹے ہوئے جب رہیں گے، غرور بھی ہوگا، برائیاں بھی ہوں گی، یہ سب چیزیں وزن رکھتی ہیں. لیکن جب یہی چیزیں جب در اہل بیت کی طرف آتی ہیں تو وہ چیزوں کا وزن نور کی وجہ سے ہلکا ہو جاتا ہے. یقین نہ آئے تو اس در سے آگے تک امیر اور غریب میں وزن دکھائی دیتا ہے، مگر جیسے فرش ادا پہ سب آتے ہیں، سب کا وزن ختم ہو جاتا ہے، سب ایک جگہ ہلکے ہو جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اس در پہ آنے کے بعد چیز کا وزن جو ہے دوسرے معیار کا ہو جاتا ہے. ادھر لوہے والے وزن کا ہوتا ہے، ادھر آنے کے بعد گراموں میں اور اس کا وزن ہلکا ہوتے چلے جاتا ہے. نور اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے. جنہیں نور کہہ رہا ہے وہ طیب ہیں، جنہیں ظلمت کہا جا رہا ہے وہ خبیث ہیں. اور پھر اللہ نے کہا خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے. خبیث خاکی انسان، اگر کتا گیلا ہو چھو جائے لباس نجس، بدن پہ ٹچ کر جائے تو بدن نجس. آنے والے کو ہم ہے کہنا پڑے گا، اس سے خود کو بچاؤ یا اسے ڈرا کے بھگاؤ. مگر جنہیں اللہ نوری بشر کہہ رہا ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے قریب نجاست جاتی ہی نہیں ہے. یقین نہ آئے تو ہارون رشید نے جب شکاری کے لیے کتے کو دوڑایا تو وہ کتا ہرن کو دوڑایا تو صحیح، مگر ایک جگہ جب وہ ہرن رکی تو وہاں نہیں جاتا ہے. ہارون رشید پریشان، اتنا بڑا میرا شکاری جانور یہ یہاں جانے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ جو جھاڑیوں میں گھس جائے، غار میں جا کے جانور کو پکڑ کے لائے، آج اسے ہو کیا گیا ہے؟ نتیجہ پورے علاقے میں ایک بزرگ کو تلاش کیا جائے کہ جو پرانی باتوں کو جاننے والے ہوں. تلاش کیا، لرزتے ہوئے ایک بوڑھے صاحب ملے. انہوں نے کہا اگر میری جان کی حفاظت ہو تو میں بتاؤں گا کہ کیا ہے قصہ. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا قتل نہیں کریں گے، کیونکہ آل محمد کے چاہنے والوں کے قتل و غارتی کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے سلامتی دیں تو میں بتاؤں. بتائیے بتائیے، ہم آپ کا قتل نہیں کریں گے. کہا جس جگہ جانور نہیں جا رہا ہے، کتا نہیں جا رہا ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. بات واضح ہو گئی. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو خود کو نجاست سے بچنے والی بات نہیں ہے، نجاستیں ان سے دور رہتی ہیں. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، جس نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس عزیزو، سمیٹتے ہوئے اس دروازے پہ آنے کے بعد انسان وزنی ضرور ہوتا ہے مگر ہلکا ہو جاتا ہے. وزنی رہتا ہے مگر ہلکا، وزن کے ساتھ نہیں رہتا ہے. اس کی مثال میں نے کہا لوہا وزن ضرور ہوتا ہے مگر سونا وزنی اعتبار سے چھوٹا بھی ہو تو قیمتی ہوتا ہے. ذرہ اپنی اہمیت
گفتگو کو آج کی آخری اس مجلس میں اس آیت کے ذیل میں مصائب کی طرف چلوں گا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، سورہ فصلت 41، سورہ آیت 34. ولا تستوی حسنۃ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. کیا مطلب؟ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. نیکی، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کہنا چاہتا ہے ہر چیز کو برابر رکھ کے نہ چلو. یہ بھی رکھ لیا وہ بھی رکھ لیا، نہیں نہیں، یہ دو چیزیں الگ ہیں. کہاں رکھ لیا؟ نہیں سمجھے، میں اشارہ کر گیا. یہ دو چیزیں جماؤ نہیں. یہ بھی رکھ لیا وہ بھی رکھ لیا نا. دو راستے پہ نہیں چل سکتا انسان. ایک راستے پہ چلو، یا حق کے یا باطل کے، یا سچائی کے یا جھوٹ کے، یا صبر کے یا ظلم کے، یا نیکی کے یا بدی کے. خدا کہتا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، سورہ فصلت 41، سورہ آیت نمبر 34. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ معیار دیکھیے، سورہ ہود آیت نمبر 114، 114. ان الحسنات یذہبن السیئات. خدا کہتا حسنات، نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیاں، بے نیکی اور بدی برابر نہیں. کیوں نہیں برابر؟ اس لیے کہ نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا خدا کریم نے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اسے 10 حسنہ دیں گے، 10 جزا دیں گے. ایک حسنہ کے 10. نیکی بدی برابر نہیں. نیکی برائیوں کو ختم کرتی ہے. نیکی اگر ایک حسنہ لاؤ گے تو ہم اس کے بدلے میں 10 جزا دیں گے، اجر دیں گے. ایک کے 10، مولانا ایک کے 10 کیسے ہو سکتے ہیں؟ تعجب نہ کیجئے، ہزاروں مثالیں ہیں. ایک آم کی بیج آپ اگر ڈال دو گے تراب میں تو وہ ایک کے ایک نہیں لوٹائے گی. تھوڑا صبر کر لو گے، ایک کے 1000 پھل آپ کو واپس کر دے گی. کہاں ڈالنے سے؟ تراب میں. تراب سے ہٹ کے ڈبے میں رکھ دیجئے، کچھ نہیں ہونے والا. صندوق میں رکھ دیجئے، کچھ نہیں ہونے والا. پہاڑ پہ رکھ دیجئے، کچھ نہیں ہونے والا. چھت پہ رکھ، کہاں رکھو؟ تراب میں. اگر تراب میں ڈالنے سے ایک کے 10 ملتے ہیں تو در ابو تراب پہ لا کے ایک نیکی بھی پیش کرو گے، ایک کے 1000 مل جائیں گے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اور وہ بارہا کہہ رہا ہے پروردگار کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نیکی کے جزا 10 ہے اور برائی کے ایک ہی ہے. یہ ایک پروردگار کا لطف ہے بندے پر. اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم دعائے قنوت میں یہ پڑھتے ہیں کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اوپر کیا تھا؟ نیکی اور بدی حسنہ اور سیئہ برابر نہیں. اور ہم کیا مانگتے قنوت میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا دنیا میں حسنہ دے. دنیا میں حسنہ دے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. وہ فی الآخرۃ حسنہ. اب مجھے بتائیے آخرت میں حسنہ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے یہ بتائیے حسنہ کے معنی کیا؟ حسنہ نیکی، خوبی، سچائی، صلہ رحمی، مہمان نوازی، خوبیاں عطا فرما. دنیا میں یہ خوبیاں عطا فرما. یہ ایک چھوٹی سی دعا قنوت کی ہزاروں جزا لیے ہوئے ہے. یہ ایک جملے میں آپ خدا کے یہاں سے خزانہ لے رہے ہیں. اس دعا کو زیادہ پڑھا کیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اگر کوئی مجھ سے پوچھے شارٹ میں سمجھائیے تو یہ ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی ایک بندہ، یعنی اس دعا کو نہیں، آگے کسی دکان پہ جا کے کہے یہ دے دیجئے یہ دے دیجئے،
یہ ہوا الگ الگ مانگنا. لیکن حسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, حسنا دے دیں تو گویا نتیجہ یہ ہے تیرے پاس جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ دے دے. اب اس کے پاس جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب اٹھا کے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اللہ کے یہاں جب آدمی ایک چیز مانگتا نا, رزق دے دے, اولاد دے دے, علم دے دے, تو گویا ایک ایک مانگ رہا ہے. لیکن ان کے بجائے اگر ایک قنوت کی یہ دعا پڑھ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, تو گویا آپ نے وہ جو چیزیں اکیلی اکیلی مانگی تھی وہ حسنا میں سب آپ نے اکٹھا کر دیا. یہ لطف ہے پروردگار کا کہ اس نے ایک ایسا سینٹنس دیا ہے اور معصوم نے کہا یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے. یہ ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, پروردگارہ دنیا میں حسنا دے. حسنا سے مطلب سچائی, خوبی, پیار, محبت, صلہ رحم, یہ ایک دعا میں. اچھا دنیا میں یہ چیز ہو گیا. وہ فی الآخرت حسنا, آخرت میں حسنا دے. تو یہ حسنا کے معنی وہاں بدل جائیں گے. سکے کے ایک پہلو الگ, دوسرا پہلو الگ, ہاتھ یہ الگ, یہ پشت الگ. دنیا میں حسنا سے مراد سچائی, پیار, محبت, صلہ رحم. آخرت میں کیا ہے اس کی اصل شکل ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت میں بھی حسنا سے مراد محمد و آل محمد کی صحبت, ان کی پڑوسی, ان کے ساتھ رہنا, ان کے ہمراہ زندگی. یہ ہے آخرت کی حسنا. یعنی جن کے صدقے دنیا میں اچھی زندگی کیے تھے, یعنی دنیا میں اچھی زندگی دے, کیا ان کا کردار دے. آخرت میں کیا دے؟ حسنا. حسنا کا مطلب انہی کو دے دے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جس نتیجے پہ آ کے مجلس کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا ضرور چاہوں گا, نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتے, نیکی اور بدی کو ملایا نہ جائے. ہم تو اس بارگاہ میں پیش کرنے والی چھوٹے موٹے تبرکات کو بھی دھل دیتے ہیں تاکہ خاک نہ ہو, کسی کا ہاتھ لگا ہوا کچھ میل نہ ہو. لیکن اگر سچائی اور جھوٹ اگر ملا دیں تو یہ تو ان کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی سفید کپڑے پہن کر کیچڑ میں گر جائے تو آپ بولیں گے ہائے کتنا گندا کر لیا تم نے. کوشش کریں گے ہم اس عزاداری سے کہ جو چیزیں اہل بیت سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں, بدیاں اس میں جوائنٹ نہ ہونے پائے, اسے کوشش کریں گے الگ رکھنے کی. یہ میری مجلسوں کی پرانی مثال ہے کہ دو پھل اگر ایک ساتھ کھائیں گے, بادام اور اخروٹ ایک ساتھ چبائیں گے تو نہ بادام کا مزہ نہ اخروٹ کا مزہ. گریپ اور مینگو ایک ساتھ اگر چابیں گے نہ مینگو کا مزہ نہ گریپ کا مزہ. سچائی اور جھوٹ اگر مکس کر کے زندگی میں لے کے چلیں گے, نہ سچائی کا مزہ نہ جھوٹ کا مزہ, نہ دین کے نہ دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے. خدا ہمیں توفیق دے. اس فرش آزاد سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جو راستہ حق کا ہے اس پہ چلیں, اور باطل کے جو چیزیں بھی ہیں اسے اٹھا کے اپنے سے. ایک انسان راستہ چلتے ہوئے پتھر بھی آڑے ہوں تو اسے سائڈ میں کرتا ہے, کاٹے ہوں تو اسے سائڈ میں کرتا ہے تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. زندگی اس طرح سے خوبصورت بنا کے چلیں گے کہ آنے والی نسل کو بھی وہ راستہ صاف دکھائی دینے لگے. عزادارو, ہماری جانیں قربان, مقصد کربلا حق و باطل میں تمیز پیدا کرنا. شہادت کربلا کا مقصد کیا ہے؟ حق واضح ہو جائے, ہاں باطل کو دنیا پہچان لے, باطل کے چہرے سے نقاب کا ہٹانا, کپڑے کا ہٹانا. عزادارو, کس طرح سے یہ محرم ہم سے بڑے تیزی سے رخصت ہو گیا. مصائب کے ربط مصائب میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی کربلا انشاءاللہ کچھ زائرین یہاں سے جا رہے ہیں, بس فرش ادا پہ بیٹھے ایک دعا کر لیں کہ سیریا کی زیارتیں جلدی سے کھل جائیں, وہاں کے مشکلات مومنین کے ساتھ جو اس کا خاتمہ ہو. ابھی ایران کے ساتھ پھر ایک نئی مشکل آنے والی ہے, جو حالات ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. مومن کو کبھی سکون نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجئے.
آدمی گنہگار ہو تو زندگی یوں گزر جائے گی، اگر مومن ہے تو داہنے بائیں آگے پیچھے مشکلات چلتی ہیں، ورنہ یہ تعقیبات کیوں ہیں؟ صبح نماز کے بعد دعا پڑھو، ظہر نماز کے بعد دعا پڑھو، اس لیے کہ دعا کا جملے میں ہے ادفعوا امواج البلاء بالدعا، دعا کے ذریعے سے بلاؤں کے موجوں کو دفاع کرو، یعنی موج ایک کے بعد ایک آتی رہیں گی، ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ زندگی جب تک ہے مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی سربلندی دے، دشمن لگا ہوا ہے اسی طرف کہ کسی طریقے سے شیعت کی جو ناک ہے اس کو رگڑ دیا جائے، اس کو نہیں پتا کہ شہادتیں حیات عطا کرتی ہیں۔ عزادارو، ابھی کربلا کی زیارت میں اس بار کافی بڑی تعداد میں مولا رضا اور معصومہ قم کی زیارتیں لوگوں کی چھوٹ رہی ہیں، اس لیے کہ ایران کے حالات کی وجہ سے زائرین ادھر نہیں جا رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ان مشکلات کا خاتمہ کرے تاکہ زیارتیں مکمل ہو سکے۔ لیکن المختصر میں مصائب پہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ جو حضرات جا رہے ہیں ایئرپورٹ سے بعض لوگ سیدھے کربلا جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے نکلتے وقت کا سفر فلائٹ کے لیے 3-4 گھنٹے بدلنے میں وہ تھکان، ایئرپورٹ اترتے ہی آدمی اور تھک جاتا ہے، اور جیسے بس میں بیٹھتا نیند آ جاتی ہے۔ میں مصائب میں آ گیا ہوں۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، جو زائرین جا چکے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، جو کبھی نہیں گئے جائیں گے پہلی بار وہ اور میری بات کو محسوس کریں گے۔ جب ظاہر آدمی گھر سے نکلتے وقت نجف تک جب جاتا ہے تو آدھی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تھکان، کچھ کام کر کے نہیں، کچھ کہنے جا رہا ہوں یہ مصائب میں کام آنیں گی، کچھ کام کر کے نہیں، کھاتے پیتے بیٹھے بیٹھے ایئرپورٹوں میں آدمی تھک جاتا ہے، اور بس میں بیٹھتا ہے تو نیند سی آ جاتی ہے، اور کربلا کا سفر مثلا 1-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا، جیسے آدمی کربلا اترتا ہے تو بند آنکھیں کھولتا ہے، سست ہوتا ہے۔ بعض لوگوں سے میں نے پوچھا کافی تھک گئے مولانا؟ بہت تھک گئے، کل کے نکلے ہوئے، کل دن بھر رات بھر پہنچتے پہنچتے تھک گئے اور نیند آ گئی تھی۔ کربلا ہے یہ، ظاہر روتا ہے، کچھ نہیں کہہ پاتا، ہر آدمی کے آنسو کربلا کے زمین پہ بہتے، کہہ نہیں پاتا، اس لیے کہ بعض چیزیں اس کا دل کہتا ہے۔ دل کیا کہتا ہے پتا ہے؟ دل یہ کہتا ہے گھر سے چلتے وقت آنے تک فیملی ساتھ میں تھی، جن کے ساتھ بھی میں سفر کیا وہ بھی ساتھ تھے، گھر کی خیریت بھی لیتے رہا، اور مجھے وقت پہ کھانا بھی ملا، اور ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پر بھی مجھے زائرین کے قافلے والے نے بس میں بیٹھتے ہوئے پورا گرم کھانا بھی اس نے ایئرپورٹ کے باہر بس پہ سوار ہونے پہ اس نے دے دیا، اور چلتی ہوئی گاڑی میں اے سی بھی تھا، اور تجھے تھکان سی محسوس ہو گئی۔ ظاہر کربلا پہنچ کے کہتا ہے تھک گیا، جبکہ کھاتے پیتے سوتے فیملی کی خیریت کے ساتھ پہنچ کے کہتا تھک گیا۔ کوئی اس زینب سے پوچھے کہ جس کا بھرا گھر زمین کربلا پہ شہید ہو گیا، اور جب بی بی یہاں سے چل رہی ہے سر پہ چادر نہیں ہے، بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی سایہ بیچ میں آتا ہے تو ادھر سے ہٹا لیتے ہیں۔ خود ظالم، یہ سفر کو آپ ذرا میرے الفاظ کے ساتھ سنیے، لے جانے کا طریقہ کربلا سے یہ تھا کہ جدھر بھی درخت آتے تھے ظالم سائے میں آ جاتے تھے، اہل بیت کو دھوپ میں لے جاتے تھے۔ کربلا اربعین جانے والوں، پچھلے چند سالوں میں نجف سے کربلا کے پیدل سفر میں بیچ میں سائے کم آتے تھے، دھوپ زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے جیسے یہ کچھ سالوں میں راستے میں انہوں نے پورا کور کیا ہے کافی حد تک، تاکہ جانے والے زائر کے سر پہ دھوپ نہ پڑے، راستہ بھر کھاتے پیتے، اور بیچ میں ابھی تو بہت سارے جگہوں پر انہوں نے موقف کو جو ہے روڈ میں جو ہے انہوں نے انتظام کیا ہے تاکہ گرمی آپ کے سر نہ ہو، سایہ کر دیا ہے۔ او عزادارو، اس سفر میں سفر کرتے ہوئے اس بی بی کو ضرور یاد کرنا کہ جب کربلا سے گئی تھی تو اس بی بی کے سر پہ درخت کا بھی سایہ آنے والا ہوتا تو ہٹا لیا جاتا۔ اس طرح سے عزادارو چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ جو حضرات ورک کرتے ہیں ان کو دیکھیے گا، پورا بدن کا رنگ الگ ہوگا، چہرے کا رنگ الگ ہوگا،
جو ہاتھ کھلے رہتے ان کا رنگ الگ ہوگا. کیوں؟ کہا یہ دھوپ کی وجہ سے. ہائے بی بی، ارے عزادارو اس طرح سے لے جایا گیا کہ چہروں کا رنگ شوہر عبداللہ نہیں پہچان سکے تھے. المختصر عزادارو سب کو سوار کرا لیا گیا. روایت میں ہے خطبہ پڑھا کرتے ہیں، جناب سکینہ جناب زینب کبریٰ کے گود میں تھی. ظالم شمر نے پوچھا اس میں کون وہ بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ بتایا گیا وہ جو بی بی کے گود میں ہے. گیا اس نے جا کے جس طرح سے چھینا ہے الفاظ نہیں بیان ہو سکتے. لا کے سواری پہ بٹھایا. بچی کہتی ہے پھوپھی اماں مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. خطبہ پڑھتے ہیں کہ بچی کو اونٹ پہ لٹا کے رسی سے باندھ دیا گیا. جیسے جیسے سواری آگے جاتی بچی آواز دیتی میرا سینہ چھلے جا رہا ہے. سینے پہ سلانے والے بابا، تیرے شہادت کے بعد یہ کیسی افتاد ہم پر آ پڑی ہے. ہاں زہدارہ نے سید الشہداء بڑا ظلم ہوا، روئیں تو تماچے مارے. پہلے سے کان زخمی، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کا چھوٹا سا زخم ہو شوہر کو فون کرتے جلدی آئیے، بچی کا ہاتھ ذرا وہ ہو گیا یا یہ ہو گیا. کوئی اس سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جس کے گوشوارے چھینے گئے تو کان زخمی ہے، تماچوں سے گال زخمی ہے، سفر کی گرمی سے چہرے بدل رہے ہیں. دن بھر کی گرمی میں ہمیشہ اس مصائب میں یہ جملہ ضرور یاد دلاتا ہوں. ابھی چھوٹی سی گرمی ہے آپ کے یہاں 25 اور 30، آپ کربلا کے زمین میں جو لوگ اندر خیمے میں ہوتے ہوئے موکب میں جو چپل چھوڑتے ہیں پہننے نہیں ہوتا، بہت سے لوگ چپل بھی بستر کے نیچے لے جا کے رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ 40 ڈگری گرمی جب چپل اور جوتے پہ پہنتی ہے تو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ گرم ہونے والی چیز میں لوہا ہے. کوئی وہ سجاد مولا کے بارے میں سوچے ہے کہ جس کے توق و سلاسل پہ مسلسل دھوپ کے وجہ سے وہ اتنا گرم ہو گیا تھا. میرے مولا کہتے تھے کیسے ظالم ہے کہ ایک قطرے آب دے دیتا کہ میں اس پہ ڈال لوں یہ ٹھنڈا ہو. عزادارو تاریخ نے لکھا بڑے مشکلات سے یہ قافلے کو لے کر کے جب کوفے کے قریب پہنچے ختم مجلس، عزادارو بی بی رک گئی، آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اے فضا اماں جائیے، ظالم سے کہیے کہ میں یہاں سے داخل نہیں ہونا چاہتی، میری 3 وصیتیں ہیں، خواہش ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے لیے چادر دے دے، اگر چادر نہیں دے سکتے تو ایسے راستے سے ہمیں لے جائے جہاں نامحرم نہ ہو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے سروں کے ہمارے چہروں کے سامنے ہمارے سفر کے سامنے شہداء کے سر لائیں، تماشائی سر دیکھتے رہ جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں. نہیں ہوا عزادارو، یہ ایک بات بھی نہیں ہوئی. اور جیسے ہی بی بی کو لے کر کے کوفے کے طرف داخل ہوئے، نجف کا رخ کیا. اے بابا علی مرتضی، آج یہ تیری بیٹی زینب، ارے جس کے لیے تم نے مدینے میں یہ اہتمام کیا تھا. حسن زینب اگر نانا کے روزے پہ جائے سامنے تم رہنا، حسین پیچھے رہنا، روزے پہ جا کے چراغ بجھا دینا، زینب کے چہرے پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. بابا علی مرتضی، آج وہی بیٹی کوفے میں داخل ہو رہی ہے، تماشائی کھوٹوں سے صدقے کے کھجور بھیگ رہے ہیں. واہ محمد سیعلم الذین ظلموا یوم القیامہ. بار الہ بحق زہرا ہماری اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما. جتنے بھی حضرات بہت دور دور سے اپنے گھروں سے اس مجالس میں آتے رہے، خدایا ہم سب کے جو یہاں بیٹھے ہوئے جتنے محبان حسین ہیں سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. خاص طور سے ہمارے جو بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں کامیابی عطا فرما. ہمارے گھروں کو اس روشنی سے زیادہ آل محمد کی کردار کی روشنی سے بھر دے. بحق اہل بیت ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. بحق زہرا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جتنے جیلوں میں اسیر ان کی رہائی عطا فرما. ایران و بحرین و لبنان کو سربلندی عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اصحاب السار میں شمار فرما.